خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے ملک کی صنعتی ترقی کے لیے ٹھوس اور طویل المدتی پالیسی وضع کرتی ہے۔ ملک میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اسپیشل اکنامک اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے ساتھ گارمنٹ سٹی بھی قائم کیا جائے گا۔ صنعتی شعبے کو سبسڈی کے بجائے سستی ترین بجلی فراہم کی جائے گی۔ اسی سے متعلق دیکھیے اسلام آباد سے ہیڈ آف ڈیفنس ڈیسک محمد عمران کی رپورٹ۔ ملک کی صنعتی ترقی میں تیزی لانے کا مشن۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے روڈ میپ دے دیا۔ ایک سال کے دوران برآمدات میں $20 ارب اضافے کا ہدف مقرر۔ SIFC پلان کے مطابق ملک میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اس میں اسپیشل اکنامک اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے ساتھ گارمنٹ سٹی بھی قائم کیا جائے گا۔ برآمدات کی فروغ کے لیے SIFC ایپیکس کمیٹی نے صنعتی شعبے کے لیے توانائی ٹیرف 9 کرنے کی منظوری بھی دی ہے۔ SIFC نے تجویز دی ہے کہ صنعتی شعبے کو بھاری سبسڈی کی بجائے بجلی کے ٹیرف میں غیر معمولی رعایت دی جائے۔ اس سے گھریلو صنعتوں، SMEs اور پاور لومز سمیت صنعتی سرگرمیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ feel that we are, as a company, probably one of the first companies of many that will be utilizing the new system, and this particular project has quite a lot of Canadian involvement. SIFC has played an important role in encouraging global investors to come to Pakistan. I'd like to thank the SIFC for making this process very smooth. I think that the ability for companies to feel, or for companies from outside of Pakistan, from the United States, to feel comfortable to invest and to come into Pakistan and to help start a partnership where we can all work together. They really have made it easy. This initiative by Miracle Salts Collective in advancing the expansion of production and global marketing of Pakistan's salt resources should set a new important phase in the development. SIFC خلیج تعاون کونسل اور چین کے ساتھ مل کر غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے بھی کوشاں ہے۔ انڈسٹریل ایڈوائزری کونسل کی تجاویز کی روشنی میں ریفائنریز کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ خوشائند بات یہ ہے کہ اس حوالے سے سینرجی کو پرائیویٹ لمیٹڈ نے یورو 5 پیٹرولیم مصنوعات کی تیاری کے لیے 2 ریفائنریز میں $1 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کا اعلان بھی کیا ہے۔ یہی نہیں، براؤن فیلڈ آئل ریفائنری پالیسی کے تحت مزید $5 سے $6 بلین کی سرمایہ کاری کی بھی توقع ہے۔ We are hoping that this joint venture will contribute enormously to paving the way for more investors in Pakistan. Today we signed a joint venture agreement with Pakistan Mineral Development Corporation for rock salt, a mine to consumer project, vertically integrated and with sustainable features. Anyone who's looking at Pakistan to come invest, that there is a investment corridor now in Pakistan that allows you to have ease of access to opportunities and also proceed without any hassle and any sort of bumps in the road. حکومتی اقدامات اور SIFC کے متحرک کردار سے زراعت اور ٹیکسٹائل کے شعبے میں بھی بہتری آئی ہے، جبکہ دیگر بڑی صنعتوں کے پیداوار میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ SIFC نے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے گورنمنٹ ٹو بزنس چپ ڈیزائننگ کی سہولت اور سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کی ترقی کے لیے بھی ٹھوس لائحہ عمل پیش کیا ہے۔ SIFC نے ایویشن سیکٹر کے جڑے افراد کو بھی یقین دلایا ہے کہ اس اہم صنعت کی ترقی کے لیے بھی ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے اور اثر نو پالیسی مرتب کی جائے گی۔